اب ہمارے اندر سے یہ دو رنگی کیسے ختم ہو؟ اس کو کہتے ہیں منافقت شریعت کی نظر میں. منافق کا لفظ نفق سے بنا. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک میں سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے میں سے نکلتے ہیں. یہ جو منافق ہوتا ہے اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے سامنے، ایک خدا کے سامنے. لوگوں کے سامنے تو وہ منہ دھو کے بن سنور کے آ جاتا ہے، مگر اس کی اصل شکل کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اندر سے کیا ہے، اس لیے اس کو منافق کہا گیا. ایک ہوتا ہے، ایک ہے نفاق اکبر، عقیدے کا نفاق، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے ابتدا میں مومن کے لیے 4 آیتیں، کافر کا تذکرہ 2 آیتوں میں اور منافق کا تذکرہ 13 آیتوں میں. اتنا اہم ہے اللہ کے ہاں. اللہ نے اس کی برائی کو واضح کر دیا کہ دیکھو منافقت کتنی بری ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کو کہتے ہیں نفاق اصغر، چھوٹا نفاق. وہ ہوتا ہے عمل کا نفاق، کہ کہنے کو تو مسلمان لیکن کام کرتے پھر رہے ہیں جو بالکل کافروں والے ہوتے ہیں، فاسق و فاجروں والے ہوتے ہیں. آج کل یہ چیز ہمارے اندر زیادہ ہے، دو رخا پن یہ زیادہ ہے ہمارے اندر. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ظاہر میں بڑے نیک صورت ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت جاہلوں والا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بڑا جاہلوں والا ہوتا ہے. یہ دو رخا پن ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قال ان اخوف ما اخاف علیکم المنافق العلیم، کہ مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے منافق علیم کے اوپر. قالوا کیف یکون المنافق علیما، پوچھا کہ جی منافق کیسے علیم ہو سکتا ہے؟ قال یتکلم بالحکمہ ویعمل المنکر، کہ باتیں تو بڑی حکمت اور دانائی کی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام خود کر رہا ہوتا ہے. تو زبان عالم اور دل جاہل، یہ ہے منافقت. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ اس سے بچیں گے اتنا اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہوگی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منافقت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ دورنگی سے بچنے کا. دورنگی سے بچنے کے لیے ایک ویکسین ہے، ایک تریاق ہے، اس کا نام ہے سوء خاتمہ کا خوف. دل کے اندر یہ خوف کہ کہیں موت کے وقت مجھ سے ایمان کی نعمت چھین نہ دی جائے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام رہتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو فہرست سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے. یہ جو خوف مومن کے دل میں ہوتا ہے نا، یہ اس کو پھر منافقت سے بچا لیتا ہے. وہ پھر یکرنگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جس شخص کو سوء خاتمہ کا خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سلب کر لیتے ہیں. قسم کھا کر فرماتے تھے. اس لیے ہر بندے کے دل میں یہ ڈر رہے، اللہ سے ڈرتا رہے. اب امین مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے؟ اللہ اکبر کبیر. تو اگر اپنے انجام کی فکر ہوگی تو انسان دورنگی سے بچنے کی کوشش کرے گا. یہ خوف بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سے مانگا کرے. اس لیے دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی. یہ خشیت، یہ خوف، یہ بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے. حزن ہو، بات ذرا توجہ سے سنیے گا، حزن ہو تو کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے. کاروباری بندے کو نقصان ہو گیا، روٹی نہیں کھاتا.
ایک شاگرد امتحان میں فیل ہو گیا، روٹی نہیں کھاتا. بیوی سے خاوند ناراض ہو گیا، روٹی نہیں کھاتی، جی میرا دل ہی نہیں کرتا. بچہ فوت ہو گیا، کھانا نہیں کھاتے، جی دل ہی نہیں کرتا. تو جب دل غمگین ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، تو کھانا پینا نہیں چھوٹ جاتا ہے. اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو بندے سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. ہم کیوں نہیں سانپ کو ہاتھ لگاتے؟ نرم بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے، ہاتھ لگائیں گے یہ کاٹے گا، مر جائیں گے، قریب بھی نہیں جاتے. کسی طرح گناہ دیکھنے میں خوبصورت ہوگا، آسان ہوگا، مگر خوف ہوگا نا کہ اس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے، پھر ہم بالکل قریب نہیں جائیں گے. اس لیے یہ خوف اللہ سے مانگنا چاہیے. چنانچہ ایک نقطے کی بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کو علم کی تلاش ہو جاتی ہے. جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم کی تلاش آ جاتی ہے. اور اگر عالم کو یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کے اندر انقطاع عن المخلوق کی حسرت آ جاتی ہے. وتبتل الیہ تبتیلا، اس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے کہ بس میں اللہ سے جڑ جاؤں. اور اگر عمل کرنے والے کو اخلاص کو یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کو اخلاص کی فکر لگ جاتی ہے. اس لیے یہ خوف بڑی نعمت ہے. اسی بات کو ذرا میں دوسرے لفظوں میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. جسم کی بقا روح سے ہے. اگر روح نہ رہے تو جسم باقی نہیں رہتا. جسم کی بقا روح سے ہے. اسی طرح علم کی بقا عمل سے ہے. عمل نہ ہو تو علم رخصت ہو جاتا ہے. جسم کی بقا روح سے ہے، علم کی بقا عمل سے ہے، عمل کی بقا اخلاص سے ہے. عمل کی بقا اخلاص سے ہے اور اخلاص کی بقا عدم اخلاص کے ڈر سے ہے. جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میرا اخلاص بھی کامل نہیں، وہ مخلص رہے گا. تو جسم کی بقا روح سے ہے، علم کی بقا عمل سے ہے، عمل کی بقا اخلاص سے ہے اور اخلاص کی بقا عدم اخلاص کے ڈر سے ہے.